अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं वो स्टार्स बनते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। खिलाड़ियों की आमदनी तो अच्छी होती है, बोर्ड की आमदनी भी अरबों में होती है। इस खेल को सबसे ज़्यादा कवरेज मिलती है, हर जगह इसी की चर्चे होते हैं, इसी की खबरें होती हैं। तो ये सब अगर देखा जाए तो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पीसीबी चेयरमैन की पोस्ट एक इंतहाई अहम ओहदा है और इसको लेके एक कशमकश चलती रहती है और इस कुर्सी के पीछे बार बार तब्दीलियां होती हैं जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। अब तक पाकिस्तान में मुंतखब होने वाले चेयरमैन की तादाद 33 है, जिसमें अगर देखा जाए तो शहरियार साहब 2 बार बने हैं, ज़का अशरफ साहब 3 बार मुंतखब हुए हैं, नजम सेठी साहब 2 बार और फिर इस बार जो है पिछली बार वो कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये सारी सिचुएशन रही है। साथ साथ ये जो 33 का फिगर मैंने बताया, इसमें निगरां चेयरमैन भी शामिल हैं। अंदाज़ा हो गया होगा कितना अहम टॉपिक है और उसके लिए कुछ खास शख्सियात को हमने दावत दी है। मेरे साथ पैनल में शामिल होंगे फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी आरिफ अली अब्बासी साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग ताहिर मेमन साहब और सीनियर जर्नलिस्ट वहीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्बासी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सियासी बुनियाद पे चेयरमैन का आना ये कितना बुरा प्रोसेस है, और ये बताइएगा कि पीसीबी का तो नाम भी आपने ही सजेस्ट किया था, कुछ उसकी भी डिटेल्स दीजिएगा। बी का नाम तो मैंने बदला था, पहले तो ये बी सी 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 पी आदमी थक जाता था बताते बताते, और फिर 94 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हम लोगों ने ही बनाया था, मगर उसके अंदर इलेक्शंस थे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिससे वो फिर पॉलिटिक्स का जो पहलू है वो ख़त्म हो जाता था। कैसे कि एसोसिएशंस आ जाते थे और वो रन करते थे पाकिस्तान क्रिकेट को। आजकल जो लोग इंचार्ज हैं क्रिकेट के, वो अनफॉर्चुनेटली उनको बैकग्राउंड नहीं पता, और जब बैकग्राउंड ना पता हो तो यही होता है कि फिर पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, इसलिए कि वैक्यूम कभी नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने अब्बासी साहब। खालिद महमूद साहब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये तो खालिद साहब हो रहा है कि सियासी बुनियाद पे हम सरबरा लगा रहे हैं पीसीबी का, ये बहुत गलत है, लेकिन इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? सियासी सतह पे किसी अदारे में कोई भी तकर्री जो है वो एक गलत सिलसिला है, उसको रुकना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म ने कोई किसी को मुकर्रर करना है तो वो तकर्री सियासी समझी जाएगी। अगर किसी का क्रिकेट से ताल्लुक़ हो, क्रिकेट के इंतज़ाम से ताल्लुक़ हो, कोई साबका तजर्बा हो, क्रिकेट से वाबस्तगी रही हो, तो फिर तो वो दुरुस्त है। लेकिन अगर इस तरह का सिलसिला हो कि सिर्फ़ किसी को खुश करना है और क्योंकि उनके साथ दूसरे किस्म के ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, या कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता है और वो हुकूमत वक्त के हक़ में लिखता रहता है और इस बुनियाद पे किसी को ओहदा दिया जाए, तो ये बहुत गलत है। इस सिलसिला रुकना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तकर्री का कोई मेयार मुकर्रर होना चाहिए, उसका कोई इस शोबे में तजर्बा होना चाहिए, उसकी कोई सूझबूझ होनी चाहिए। ताहिर मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन का इंतखाब है उसमें हुकूमत का जो किरदार है ये हम सबके सामने है। ये हमारी क्रिकेट के लिए आपके ख्याल में कितना बुरा है? वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और कुछ टेक्निकल ख़राबी हो गई थी जिसकी वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। ताहिर मेमन साहब के पास एक बार दोबारा चलते हैं और उनसे वही सवाल जो इस वक्त हमारा मेन डिस्कशन है कि जब हुकूमत की इंटरफेरेंस होती है तो हमारी क्रिकेट पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। जी ताहिर साहब। 48 से लेकर आज तक हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहा है, चाहे मिनिस्टर के अंडर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट के अंदर रहा हो, लेकिन लेटली इट इज नाउ बिकम अंडर द हेड ऑफ द स्टेट, आइदर द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। बट देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी टाइम व्हेन द चेयरमैन वाज इलेक्टेड बाय अ प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस. The chairman has always been nominated
and it remains nominated still now. Even with the sort of a criticism from the ICC, we still continue to manage it in a fashion کہ ہمارا elected جو chairman آتا ہے, he is now required to be re-elected through a process by the council members who are already there on the board. تو یہ ایک ایسا فیک انتظام ہے جو پراپر الیکٹرل پروسیس کو نہیں فالو. اچھا, وحید خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کافی دیر سے یہ ساری کانورزیشن سن بھی رہے ہیں. 4 دہائیاں ہو گئی آپ کو کرکٹ کور کرتے ہوئے. وحید بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے چیئرمین بھگتے ہیں آپ نے؟ جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور مطلب یہ پرائیویٹلی ویسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. 2 things اسٹینڈ آؤٹ, جو میں نے تقریباً 3 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا کرکٹ کور کرتے ہوئے. 2 things اسٹینڈ آؤٹ. ایک تو یہ کہ جو چیئرمین ہم نے دیکھے ہیں, جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں بورڈ میں, دے آل کم فرام ویرنگ بیک گراؤنڈ. دے آل ور اپوائنٹڈ ایز چیئرمین آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ بیکاز ناٹ آف اینی کوئی کرکٹنگ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں, اونلی بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم جس کی بھی گورنمنٹ تھی, جو بھی پاور میں تھا مطلب گورنمنٹ میں, اس نے اپنے بندے کو لانا تھا اور وہ اپنے بندے کو لے کے آتے تھے. جیسے فار ایگزامپل وین توقیر ضیاء کیم ان ایز چیئرمین ان 1999, آئی تھنک اٹ واز لیٹ 1999, تو اس وقت پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ مطلب ملٹری کیسے بولتے کا دور تھا, تو اپنا توقیر صاحب کو لایا گیا اینڈ ہی واز دیٹ ٹل 2003. تو کافی چیئرمین بھگتا ہے, اینڈ سم آف دیم ور آلسو ویری گڈ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی کو کچھ کام نہیں آتا تھا. عارف عباسی لے لیں, برکی لے لیں, ظفر الطاف لے لیں, فار دیٹ میٹر ایون توقیر ضیاء, جسٹس نسیم حسین شاہ, جن کے دور میں ہم 92 کا ورلڈ کپ جیتے, کام بھی کیے انہوں نے. لیکن یہ کہ مجھے ہمیشہ یہ ایک پرنسپل میرا وہ رہا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے چیئرمین کو لانے کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, دوسرا طریقہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. عباسی صاحب کا آپ نے ذکر بھی کیا وحید بھائی, تو عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. عباسی صاحب, بار بار یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, اس سے ہماری امیج پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے؟ امیج ہی نہیں ہے. خراب تو جب ہوئے کہ آپ کا کوئی امیج ہو. دیکھیں نا, آپ کی جو ایک زمانے میں PCB جو تھی, پاکستان کرکٹ بورڈ, 2 ورلڈ کپس کروائے پاکستان میں. ایک اچھا, پھر آسٹریلیا میں جا کے آپ ورلڈ کپ جیتے, پھر آپ نے 3rd کنٹری امپائرز کو انٹروڈیوس کیا ورلڈ کرکٹ کے اندر, پھر اپنے ICC کے ریفریز کو انٹروڈیوس کیا, اس لیے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا وہاں بھی, تو یہ ریفریز ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں ICC کو. اب تو یہ بھی پاکستان نے انٹروڈیوس کیا. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں نا, بچے جو بال بوائز ہوتے ہیں, جس کی گواسکر نے بڑی تعریف کی ہے, وہ بھی پاکستان نے انٹروڈیوس کی. تو آپ نے تو ایشین کرکٹ کاؤنسل انٹروڈیوس کی. یہ جب ہوا تھا جب آپ کے ایسوسیشنز تھے اور الیکشنز ہوتے تھے. اب کتنے دنوں سے نہیں ہوا ہے یہ کہ پاکستان نے کوئی فرنٹ رول پلے کیا ہو. ایک زمانے میں آپ کو دوسرے لوگ فالو کرتے تھے, اب آپ فالو کرتے ہیں جو بھی آ جاتا ہے اس کو. خالد صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, یہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. عباسی صاحب تو بڑے کلیئر ہیں کہ آپ کی امیج اچھی ہوگی تو کوئی اس پہ اثر پڑے گا, کوئی خراب ہوگی آپ پہلے تو آپ کو لوگ فالو کرتے تھے, اب آپ پیچھے سب کے چل رہے ہوتے ہیں اور اب آپ کا کوئی سٹینڈ نہیں رہا ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ امیج پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے یہ بار بار کی تبدیلیوں سے. کوئی یعنی کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ ہر دوسرے چوتھے 5ویں مہینے میں کرکٹ بورڈ کا سربراہ بدلے, اور وہ بھی ایک ایسا ہے جو کرکٹ کی دنیا میں بالکل اجنبی ہو. تو باہر کے ملک وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, کرکٹ کے معاملات میں بھی کوئی استحکام نہیں ہے, کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو امیج تو بہت خراب ہوتا ہے. امیج تو اسی بورڈ کا, اسی قوم کا, اسی ملک کا اچھا ہوتا ہے جو ایک مہذب طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے, ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چیزیں کریں. امیج تو ان کا ہی بنتا ہے, باقی کا کیا امیج ہو. بالکل صحیح ہے. ایک اچھے طریقے سے
ایک طے شدہ طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرا جائے. جو بات اب میں طاہر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں باقی بورڈز کس حساب سے چل رہے ہیں. اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں تو انگلینڈ میں کرکٹ بورڈ مختلف کاؤنٹیز کے ذریعے ایک نامینیشن کمیٹی بنتی ہے. یہ کمیٹی مختلف امیدواروں کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے انٹرویو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ انگلش کرکٹ بورڈ کو دیتا ہے, تو جس کے بعد چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے. رچرڈ تھامسن اس وقت انگلش کرکٹ بورڈ کی چیئرمین ہیں اور یہ پچھلے سال نومبر میں انتخاب ہوا تھا ان کا. اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ 6 اسٹیٹس ہیں جو کہ ان کے تھرو یہ کام ہوتا ہے, وہ آزاد ہیں بالکل. کرکٹ آسٹریلیا کا جو بورڈ ہے وہ چیئرمین کا انتخاب کرتا ہے, لیکن اکثریت کی بنیاد پر جو اسٹیٹس ہیں وہ اختلاف کر سکتی ہیں. مائک برڈ اس وقت چیئرمین ہیں اور ان کا نیو ساؤتھ ویلز سے تعلق ہے. نیوزی لینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی سیم طریقہ ہوتا ہے. مارٹن سنیڈن جو کہ سابق فاسٹ بالر ہیں وہ وہاں چیئرمین ہے. زمبابوے ساؤتھ افریقہ کا ہماری طرح کا مسئلہ ہے, حکومتی مداخلت وہاں بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہے, جس کی لاٹھی اسی کا چیئرمین. اور زمبابوے میں 2019 میں حکومتی مداخلت کی وجہ سے ان کو معطل بھی کر دیا گیا تھا. تو یہ تو طریقہ کار ہو گیا ان کا. اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو دے ہیو اے ویری اسٹرانگ بورڈ. انٹرنیشنل کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ, ان کو اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا, اور سب سے پاورفل BCCI کا چیئرمین ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی تھوڑی بہت حکومتی مداخلت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے سچویشن باقی دنیا میں. تو طاہر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چیئرمین کے انتخاب کا مناسب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا بھر میں کرکٹنگ بورڈ جو ہیں وہ ایک الیکشن کے طرح چلتے ہیں. مطلب یہ کہ ایسوسی ایشن کے جو ممبرز ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں بائی دی ممبر کلبز. جو کرکٹنگ کلبز ہیں ہر ایسوسی ایشن کے انڈر میں, وہ اپنا ایک نامینیشن کرتے ہیں اور ایک الیکشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں اپنی لوکل باڈی پر, یعنی لوکل ایسوسی ایشن پر. جیسے کراچی کرکٹ ایسوسیشن ہے, اس پر جو لوگ نامینیٹ ہوں گے یا جو الیکشن کے تھرو آئیں گے وہ ہوں گے جو ان کے کلبز ان کو الیکٹرل پروسیس کے ذریعے الیکٹ کریں گے, جو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کسی لحاظ سے بھی. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں کہ یہ الیکشن سے ہو کر اپنے ایسوسی ایشن پر آتے ہیں اور پھر ایسوسی ایشن کے ممبرز ساری ڈفرینٹ ایسوسی ایشن مل کر تو نامینیٹ کرتے ہیں اپنے ممبرز کو ٹو دا بورڈ. اس میں عام طور پر ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ریچسٹ ایسوسی ایشن ہوتی ہے اس کا زیادہ سے ہوتا ہے. ہمارے پاس انٹرفیئرنس اس لحاظ سے ہے کہ ہم اس لیول پر بھی صحیح الیکشن نہیں کرا پاتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ جب ہم کبھی کوئی میچز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے. تو یہ ہماری بڑی ویکنس ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے بیسک چینجز لانی پڑیں گی اپنے الیکشن کے پروسیس میں فار دی چیئرمین آف دا بورڈ. وحید صاحب, آپ نے طاہر صاحب کی بات سنی ہے. ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتری اس سچویشن میں کیسے آئے گی؟ اب پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اٹس ویری سمپل. یار دیکھیں, پہلے جب 90s کی بات ہے, 80s کی بات ہے, جب ایک BCCP ہوتا تھا, بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان پاکستان ہوا کرتا تھا, تو اس وقت ایک ان کی کاؤنسل ہوتی تھی جس میں سارے مطلب جو ہے کیسے بولتے ہیں الیکٹڈ لوگ بیٹھتے تھے, ایسوسی ایشنس کے اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ بیٹھتے تھے. وہ فیصلہ کرتے تھے کہ جی سلیکشن کے معاملے میں, کوچز کے معاملے میں, ہر چیز کے معاملے میں ان کا فیصلہ ہوتا تھا. اور بڑے تگڑے لوگ ہوتے تھے وہ, کیونکہ دے کیم فرام دی گراس روٹس آف کرکٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمیں پتا ہے ایسے بہت سارے انسیڈنٹس جہاں پر کاؤنسل نے چیئرمین کو ویٹو کر دیا. 98, 97 کا میں آپ کو بتا دوں, جیسے فار ایگزامپل راشد لطیف کو کپتان بنایا گیا تھا, کاؤنسل نے بعد میں عامر سہیل کو کپتان بنایا, ٹھیک ہے, جبکہ چیئرمین چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کریں. پھر اس سے پہلے بھی ایسے بڑے انسیڈنٹس ہوئے جہاں کاؤنسل پٹ اٹس فٹ ڈاؤن. پھر ایک بورڈ آف گورنرز ہوتا تھا جو کہ اینیول, مطلب جو کہ سپریم باڈی ہوتی تھی, جو کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ملتی تھی اور وہ اوور ہیڈ سارا مطلب کیسے بولتے تھے بجٹ وغیرہ وہ پاس کرتے تھے. تو آئی تھنک بہتر کیا جا سکتا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں سمپلی آئی فیل کہ سب سے پہلے تو چیئرمین شوڈ بی الیکٹڈ, ناٹ سلیکٹڈ, ہی شوڈ بی الیکٹڈ. جی خالد صاحب, آخری سوال میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ چیئرمین کے انتخاب پہ بڑی بات ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے ایک اس طرح کی چیز کی کہ
10 का या पता नहीं कितने की है जो गवर्निंग बॉडी, उसमें हमने इलाकाई तंजीमें भी रखी, महकमे भी रख लिए और मरकज़ी हुकूमत को भी ये इख्तियार उसमें दिया गया कि वो भी 2 नॉमिनेशन करे, 2 तकरीरियाँ करे। फिर उन 10 में से हम एक इलेक्शन करवाते हैं। इस तरह हमने बाहर की दुनिया को ये तासर दिया या तासर देने की कोशिश की कि हमारा एक जमहूरी अमल से सरबराह जो है वो चुना जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको बनाया जाना मकसूद होता है उसी को नॉमिनेट किया जाता है और फिर वो सरकारी महकमे हों या इलाकाई तंजीमें उसके हक़ में वोट करते हैं। ये कोई जमहूरी अमल नहीं है, ये बिल्कुल सियासत है। और अब तो इस दफ़ा बड़ी अजीब बात हुई है। जो मौजूदा जो ओहदेदार थे, 2 उम्मीदवार थे, एक नजम सेठी साहब थे और एक ज़का अशरफ साहब। तो नजम सेठी साहब जब इस दौड़ में से निकले हैं तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट की है। ये बिल्कुल एक सियासी सी उनका बयान है जिसका हमें नुकसान हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक CEO PCB आरिफ अली अब्बासी साहब, साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग ताहिर मेमन साहब और सीनियर जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ थे और इस अहम इशू पर बात कर रहे थे। ऑब्वियसली जो इसका कंक्लूजन है कि दुनिया को तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हुकूमत की मदाखलत नहीं होती, बट ये सबके सामने है कि जो पावर में आता है वो चाहता है कि उसी का कोई आदमी, कोई ख़ास शख्स उसी के करीब PCB का चेयरमैन बने। और शुरुआत में जो हमने बात की कि जो इसकी पॉपुलैरिटी है, जो इसको कवरेज मिलती है, हर कोई ये चाहता है कि वो पीस ऑफ द पाई जो है वो उसके पास भी आए, बट ये गलत है और खेल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो हमने बात की कि बार बार जो तब्दीली हो रही है चेयरमैन की, इसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज पे बड़ा अफेक्ट पड़ रहा है। पाकिस्तान का एक मजाक उड़ रहा है कि कल हम आते हैं तो किसी से बात करते हैं